السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ ہم چند دوست جب ایف ایس سی کے فائنل ایگزام سے فارغ ہوئے تو سیر کے لیے مری جانے کا پروگرام بنایا۔ ابتدا میں گھر والوں نے باز رہنے کی کوشش کی، مگر بعد میں ہماری ضد کے آگے جھک گئے۔ ان کی بے پناہ نصیحتوں اور ہدایتوں کے ساتھ ہم سب دوست مری کے لیے روانہ ہوئے۔ مری پہنچے تو ابو کے ایک دوست کے ریسٹ ہاؤس میں ہم سب کی رہائش کا بندوبست تھا۔ ہمارے لیے 2 بیڈ روم تھے۔ ایک نسبتاً بڑا بیڈ روم تھا جس میں 3 ڈبل بیڈ لگے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ کا بیڈ روم چھوٹا تھا، وہاں 2 سنگل بیڈ روم لگے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے باہر چھوٹی سی جگہ تھی، یہاں سے 5-6 سیڑھیاں اوپر چڑھتی اور پھر ہال میں شاندار میوزک سسٹم اور سٹنگ ارینجمنٹ دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ہال کے سامنے بڑے بڑے سلائیڈنگ ڈورز تھے، یعنی ایک طرف دیوار تھی، بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے تھے، اور شیشوں کی دوسری طرف چھت تھی، بہت بڑی سی۔ شام کو ہم وہ سلائیڈنگ ڈورز ہٹا کر چھت پر بیٹھ گئے۔ بہت اچھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور ان کی آواز میں ڈیک سننے کا مزہ ہی آ گیا۔ حسن کچن سے چائے بنا کر لایا۔ ہم پانچوں نے کچھ دیر تو عمر کا انتظار کیا، لیکن پھر نوید اسے بلانے کے لیے چلا گیا اور آ کر کہا کہ وہ نہا رہا ہے۔ میوزک سننے باتیں کرنے میں خیال ہی نہ رہا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ جب 1.25 گھنٹہ گزر گیا تو اچانک نوید بولا، یار عمر نہیں آیا۔ میں اٹھ کر نیچے گیا، اسے آواز دی تو غسل خانے سے مغلظات بکنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مجھے پہلے تو کچھ سمجھ نہ آئی، پھر احساس ہوا کہ وہ چلا رہا ہے۔ کسی نے شرارت سے باتھ روم کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ میں نے فوری طور پر دروازے کا لاک گھمایا اور دروازہ کھل گیا۔ باہر آتے ہی بہت چیخا، 1 گھنٹے سے چیخ رہا ہوں، حد ہو گئی۔ سوری یار، ہم سب باہر تھے۔ چھت پر ڈیک کی بلند آواز گونج رہی تھی۔ ہم نے سوچا شاید اتنے خوبصورت باتھ روم سے تیرا دل نہیں کر رہا نکلنے کو۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ بتاؤ کہ کنڈی کس نے لگائی تھی باہر کی؟ اب سب چپ۔ عمر چپ چاپ نوید کو گھورتا رہا۔ نوید قسمیں کھانے لگا کہ وہ اسے بلانے ضرور گیا تھا، پر کنڈی لگا کر نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے دونوں کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا۔ عمر کا موڈ بڑی دیر بعد بحال ہوا۔ سفر کی تھکان تھی، سب نے کھانا کھا کر آرام کرنے کو ہی ترجیح دی۔ ویسے بھی مری کے دوستوں سے اگلے روز ملاقات ہونی تھی اور پھر پروگرام طے کرنا تھا۔ میں رات کے کپڑے بدل کر غسل خانے میں گیا تو دروازہ غالباً بند تھا۔ اندر سے میں بے خیالی میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری کہ عمر کہنے لگا کہ آ کر لیٹ بھی جا، لیٹ کر ٹی وی دیکھ لے۔ میں اٹھا اور باتھ روم کا دروازہ کھولا، وہ ہنوز بند تھا۔ میں نے ہینڈل گھماتے ہوئے دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ دستک دی، تب بھی خاموشی۔ حسن اور عمر اکٹھے بولے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دروازہ کافی دیر سے بند ہے۔ میں نے زور سے ہینڈل گھماتے ہوئے کہا، اور اندر کوئی ہے تو وہ بول نہیں رہا۔ یار چلو اب ختم کرو بحث کو، غسل خانے کو بھی تم لوگ چمٹ ہی گئے ہو۔ نوید بڑبڑایا۔ میں بھی آ کر لیٹ گیا۔ آدھے پونے گھنٹے میں شاید سب ہی سو گئے تھے، مگر مجھے عجیب سی بے چینی تھی، جیسے نئی جگہ کا نیا پن اور تھکاوٹ کی وجہ سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اچانک جیسے باتھ روم سے کوئی نکلا ہو۔ میں نے سر اونچا کر کے ادھر ادھر دیکھا۔ نوید، عمر اور احسن سب گہری نیند سو رہے تھے، کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں اپنا وہم قرار دے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں سونا چاہتا تھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس کا احساس ہوا، پھر ایسا لگنے لگا کہ پیاس کی شدت سے حلق خشک ہونے لگا ہے۔ مجھے لیٹے لیٹے خیال آیا کہ پانی کی بوتل میرے بیگ کے پاس ہی پڑی تھی۔ میں اٹھا
اور ہاتھ بڑھا کر بوتل اٹھانے لگا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ نوید کے پاؤں کے پاس کوئی گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھا تھا۔ سیاہ تاریخ مجسم باڈی کی آؤٹ لائن قدرے واضح نظر آ رہی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا کہ یہ کیا خواب ہے یا حقیقت۔ مجھے میرے ہاتھ پاؤں سرد ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اسی لمحے وہ نیگیٹو غائب ہو گیا۔ میں اب بھی آنکھیں پھاڑے نوید کی پائنتی کی جانب دیکھ رہا تھا، پر اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں بڑی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر نامعلوم کب آنکھ لگ گئی۔ میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ زور زور سے بولنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ سارے کمرے میں ہم لوگوں کا سامان بکھرا پڑا تھا، سب کے بیگ اوندھے پڑے تھے۔ میں ماتھے سے بال ہٹاتا جمائیاں لیتا وہ اٹھا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ عمر بولا، یہی بات تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی شرارت ہے، سارا سامان مکس ہو گیا۔ نوید نے کہا، یار ادھر کہیں جن بوت تو نہیں؟ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ مجھے باتھ روم جاتے ہوئے رات کی بات یاد آئی۔ میں ایک لمحے کو رکا، وہ رات کو نوید کی پائنتی کے پاس۔ پھر سوچا خاموشی رہوں، ہو سکتا ہے وہ میرا وہم ہو، اور یہ سب ڈر گئے تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ حسن جو کافی دیر سے اٹھا ہوا تھا، اگر یہ کسی کی شرارت ہے تو بہت ہی واہیات شرارت ہے۔ اب گھومنے پھرنے کا وقت، چیزیں درست کرنے میں لگ جائے گا۔ ہم سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ٹینشن دینے اور لینے۔ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے پلیز دوبارہ نہ کرے۔ وہ میری طرف مخاطب ہوا، احسان تو باتھ روم ہو کر آ، پھر سب مل کر چیزیں درست کریں گے۔ پہلے میں چوکیدار کو بلا کر ناشتے کا کہتا ہوں۔ وسیع بھائی کو 1 بجے کا ٹائم دیا ہے، اچھا نہیں لگتا ہم لوگ لیٹ ہوں، ابھی سب کے تیار ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ حسن 1.5-2 سال ہم سے بڑا تھا، معاملہ فہم بھی تھا، اکثر چھوٹی موٹی بگڑی صورتحال کو وہ ایسے ہی سنبھال لیتا۔ جتنی دیر میں ناشتہ بنا ہم سب کچھ سنبھال کر تیار ہو گئے تھے۔ باقی پورا دن وسیع بھائی کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزرا۔ رات کا کھانا ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھایا اور رات گئے واپس لوٹے۔ سب کا موڈ بے حد خوشگوار تھا، ہوا بہت اچھی چل رہی تھی۔ ہم سب اوپر چھت پر کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے، سلائیڈنگ ڈورز ہٹائے اور ڈیک آن کر لیا۔ دوسرے روز وسیع بھائی نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہمارا لنچ رکھا تھا۔ باتیں کرتے کرتے 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ دن بھر کی تھکن غالب آنے لگی۔ ایک ایک کر کے سب نیچے اترنے لگے۔ میں اور عمر آخر میں اترے، سسٹم بند کیا اور سارے دروازے بند کر کے ہم بھی کمرے میں آ گئے۔ کمرے کی لائٹس بند تھی۔ ہم خاموشی سے بستر پر لیٹ گئے۔ مجھے سوتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ نیند اچڑ گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی چیز نکل رہی ہو۔ مجھ پر پورے دن کی تھکاوٹ تھی، آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں پھر کپڑوں کی سرسراہٹ ہوئی بالکل میرے پاس، اور نتنوں میں ہلکی ہلکی خوشبو آئی، پھولوں کی یا کاسمیٹک کی۔ مگر پھر اچانک نیند میں خیال آیا کہ پھر کوئی لڑکا سامان کے ساتھ شرارت تو نہیں کر رہا، ورنہ صبح پھر ہمیں چیزیں اکٹھی کرنا پڑیں گی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تب سامنے جو صورتحال مجھے نظر آئی، اسے دیکھتا ہی میں رہ گیا۔ ایک بے حد خوبصورت لڑکی دلہن کے روپ میں سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھیں ملیں، پھر دیکھا وہ ہلکا سا مسکرائی اور اپنے شرارے کو ٹھیک کرنے لگی۔ پورا کمرہ اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں نے بوکھلا کر حسن اور عمر کو آواز دینی چاہی، پر حلق خشک ہو رہا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں بے جان اور ساکت تھے۔ ارد گرد ایک معنی خیز خاموشی، جیسے سب کچھ تھک گیا ہو۔ پھر اچانک وہ طلسم ٹوٹ گیا۔ اب سامنے کاؤچ خالی پڑا تھا اور ارد گرد سے حسن اور عمر، نوید کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حسن، حسن، بات سن یار۔ میں نے حسن کو زور زور سے پکارا۔ اسے نیند بہت پیاری تھی۔ اٹھاتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اٹھتے ہی وہ چیخنے لگے گا۔ حسن، میں دھیرے سے بولا، تجھے دن کافی نہیں ہوتا باتیں کرنے کو؟ ایک نہیں سنوں گا تیری۔ حسن دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا۔ عمر، نوید، میں نے شانہ ہلایا، یار بات تو سن۔ وہ دونوں بالکل سیدھے بے سود لیٹے تھے،
ان کا اس طرح لیٹنا عجیب سا لگا مجھے۔ میں اٹھا فرید اور ریحان کے کمرے کی طرف جانے لگا، تبھی اچانک باہر سے کتوں کے گھرانے کی آوازیں آنے لگی، جیسے 8-10 کتے اپنے پنجوں سے دروازے کھرچ رہے ہوں۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ فرید اور ریحان بھی سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کو بھی عمر اور نوید کی طرح بے سود لیٹا دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کتوں کے پنجوں کی آوازیں باہر کھڑکیوں کے شیشوں پر سے آ رہی تھیں۔ میں تھوک نگلتا ہوا کھڑکی تک پہنچا، ہلکا سا پردہ ہٹا کر دیکھا، نہ کتا نہ کتے کا نشان۔ اچانک مجھے خیال آیا، ہم تیسری منزل پر ہیں اور یہ کہ یہاں تو ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں، پھر یہ کتے۔ میں نے جلدی سے موبائل نکال کر چوکیدار کو فون کیا۔ بیل جا رہی تھی، نامعلوم کیوں وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے فون کا نمبر دوبارہ ملاتے ہوئے کاؤچ کی طرف دیکھا۔ کاؤچ اسی طرح خالی پڑا تھا، عجیب صورتحال سے واسطہ پڑا تھا۔ اب ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی، سب پڑے سو رہے تھے۔ میں پھر بستر پر آ کر لیٹ گیا اور بازوؤں کو آنکھوں پر رکھ لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نظریں کاؤچ کی طرف اٹھ جاتی۔ مسلسل لا حول ولا قوت پڑھتا ہوا سونے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک سے ایک آواز آئی۔ میں چونک کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے کوئی باتھ روم میں گیا ہو۔ میں دم سا تھے، باتھ روم سے نکلتی روشنی کی لکیر کو تک رہا تھا جو ہلکا سا دروازہ کھلا رہ جانے سے باہر آ رہی تھی۔ تبھی کپڑوں کی سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، کوئی باتھ روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سرخ لہنگے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ احسن، احسن، عمر، نوید، نوید۔ میں نے انہیں پکارنا شروع کیا مگر میرا پکارنا بے سود تھا۔ وہ سب سکون سے ایسے سو رہے تھے جیسے بے ہوش پڑے ہوں۔ باتھ روم کا دروازہ خالی تھا اور دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے بیڈ کے ساتھ لیمپ کی روشنی کی۔ آج مجھے اتنی بار تو وہم نہیں ہو سکتا، اور چوکیدار کی بھی خبر لوں گا جو فون نہیں اٹھا رہا۔ یقیناً یہ جگہ اسیب زدہ ہے۔ صبح ناشتے پر ان سب سے بات کروں گا۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے میں آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر سو گیا۔ اچانک میری آنکھ ایک ہلا دینے والی چیخ سے کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عمر درد کی وجہ سے بیڈ سے نیچے پڑا چیخ رہا تھا۔ نوید اور احسن ویسے ہی بے خبر سو رہے تھے۔ عمر کی چیخوں کے درمیان ایک اونچا نسوانی قہقہا گونجا۔ میں نے بے ساختہ کاؤچ کی طرف نظر ڈالی۔ اب وہ دلہن اپنے ہاتھوں میں اپنا سر تھامے اونچا اونچا کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی گردن سے پھل پھل کرتا خون پورے فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے حواس بحال کیے اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے عمر کو اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا، تم بھی آیت الکرسی پڑھو۔ وہ سامنے دیکھ رہے ہو کاؤچ پر؟ عمر نے حیرت سے کہا، کاؤچ تو خالی پڑا ہے، پر یہ ہنسنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے سوئچ پر ہاتھ مار کر روشنی کر دی۔ عمر کا رنگ کسی مردے کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ حسن، حسن، جلدی اٹھ۔ خلاف توقع وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دلہن کے کہکہوں اور عمر کے کراہنے کی آواز کے درمیان اس کی دبی ہوئی آواز آئی، یہ کیا ہے؟ اتنے میں کاؤچ کے ساتھ ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل لہراتی ہوئی نوید کے سر پر ہوا میں الٹی معلق ہو گئی۔ سارا پانی اس کے سر پر گر گیا۔ وہ بے خبر پڑا تھا۔ پھر ہنستی ہوئی دلہن کے کہے بند ہو گئے اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ پھر اپنا سر اپنے ہاتھ میں تھامے غسل خانے کی طرف بھاگی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں میں حیرت، خوف اور لہو سے سرخ ہوتا ہوا فرش۔ پتہ نہیں میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا تھا۔ حسن سامنے بیٹھا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے ایک گلاس پانی ڈال کر خود بھی پیا اور مجھے بھی دیا۔ یہ بوریا بستر اٹھاؤ اور یہ فرید اور ریحان کو بھی اٹھاؤ۔ اتنے قیامت کا شور مچا ہے اور وہ دونوں بڑے آرام سے سو رہے ہیں۔ ان دونوں کو اٹھا کر سارا حال بیان کیا تو ان دونوں کے چہرے بھی فک ہو گئے۔ ریحان تھوڑی دیر بعد گھبرا کر بولا، سچ بتاؤ، تم لوگ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ حسن اور عمر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ حسن کہنے لگا، وہ دیکھو
نوید صاحب سوتے رہے اور باجی ان کا منہ بھی دھلوا گئی۔ نوید گیلے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سب نے ڈرتے ڈرتے بیڈ کی طرف دیکھا۔ تکیہ اور چادر ابھی تک گیلے تھے۔ میں نے ریحان سے کہا، میں جا رہا ہوں تم لوگوں کے باتھ روم میں، اس باتھ روم میں کوئی بھول کر بھی نہ جائے۔ میں نے اپنے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر میرے حواس بحال ہوئے۔ وہ چوکیدار جو فون نہیں اٹھا رہا تھا، میں نیچے جا کر اس کو جھاڑنا چاہتا تھا۔ میں نے نیچے جانے والا واحد دروازہ کھولا جو کہ لاک تھا۔ لفٹ کا دروازہ اس کے ساتھ تھا، پر اپنا دروازہ کھلتا تو لفٹ تک جاتا۔ دور سے کتوں کی آوازیں پھر آنے لگی۔ ریحان، حسن، ذرا ادھر آنا، دروازہ نہیں کھل رہا۔ میں نے سب کو آواز دی۔ وہ سب اٹھ کر میری طرف چلے آئے۔ سب نے باری باری دروازے کے ساتھ زور آزمائی کی، پر اس نے نہ کھلنا تھا اور نہ وہ کھلا۔ یہ سب جان کر کہ ہم اوپر کی منزل پر ہیں اور نیچے جانے والا واحد دروازہ لاک ہے، ہم سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کھڑکیوں پر سے پھر سے کتوں کے پنجوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہاں کتا کہاں سے آ گیا؟ عمر نے کہا، اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ یار احسان، تم اپنے ابو کو فون کرو کہ وہ ان انکل کو فون کریں جن کا یہ بلڈنگ اور آفس ہے۔ ان کا نمبر تو میرے پاس ہے، پر انہیں کل شام ابو زہبی جانا تھا اور میں ابو کو فون نہیں کر رہا۔ وقت دیکھو، رات کے 3 بج رہے ہیں۔ وہ ڈانٹیں گے، ذرا حوصلہ کرو، کرتے ہیں کچھ۔ چلو فصیح بھائی کو فون کرتے ہیں، میں نے کہا اور موبائل سے فصیح بھائی کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل کو کان سے لگا لیا۔ اس کا نمبر ملا اور انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا، ورنہ پہلے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں پہنچ کر اوپر آئیں۔ عمر کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ عمر کے بعد ریحان تھا جو بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ 1-2 قدم چلنا دوبر تھا۔ انہیں فصیح بھائی سے بات کر کے تھوڑی تسلی ہوئی۔ دروازہ اسی طرح لاک تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کمرے میں نہیں بیٹھیں گے، سب اوپر چھت پر چلے گئے، شاید آس پڑوس والوں کی مدد مل جائے۔ ہم سب اکٹھے ہال میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہال کی بتیاں روشن تھیں، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں ساری بتیاں بند کر کے باہر نکلا تھا۔ ہر طرف عجیب وحشت ناک سناٹا تھا۔ ارد گرد اونچی اونچی کوئی بلڈنگ نہ تھی، جو تھی وہ بہت نیچے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں چھت کے کنارے تک آیا، تبھی سلائیڈنگ ڈور ایک ہولناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں ایک جست لگا کر دروازے تک پہنچا اور پوری قوت لگا کر دروازہ کھولا، مگر وہ بہت آرام سے کھل گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے کی لکیر اپنی ایڑی تک محسوس ہوئی۔ پھر ایسا لگنے لگا کہ چھت پر کسی نے کتوں کو کھول دیا ہو۔ ہر طرف سے خوفناک گراہٹوں کی آوازیں آنے لگی، جس میں کبھی کبھی چوڑیوں کی کھنک اور ہلکی نسوانی ہنسی بھی شامل ہوتی تھی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، حلق خشک ہو رہے تھے، خوف سے زبان بار بار اینٹ رہی تھی۔ میں نے کہا، پوچھوں تو صحیح، فصیح بھائی کہاں تک پہنچے ہیں؟ فصیح بھائی نے موبائل پر بتایا تھا کہ بس کچھ ہی دیر میں ہم لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے ساتھ میرے دوست بھی ہیں، تم لوگ فکر مت کرو۔ عمر اور ریحان کو تھوڑی دیر بعد ہوش آ جاتا تھا۔ ہم سب دعائیں پڑھ رہے تھے اور ان دونوں کو سنبھال بھی رہے تھے، خدا خدا کر کے۔ 20 منٹ بعد فصیح بھائی کی کال آئی کہ وہ نیچے پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سوئے ہوئے چوکیدار کو اٹھایا، اسے چابی لانے کو کہا، پھر بقول واچ مین کی چابی لگانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ دروازہ تو آدھا کھلا ہوا تھا۔ ہم کیا کہہ سکتے تھے سوائے ایک دوسرے کا منہ تکنے کے۔ چوکیدار کو مختصر سے سارے حالات بتائے۔ وہ بظاہر حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ فصیح بھائی کے زور دینے پر وہ بولا، لڑکے سیر و تفریح کو آئے ہیں، آپس میں مستی کرتے ہوں گے۔ ریحان نے چوکیدار کو گھورتے ہوئے کہا، یہاں مہمان نہ ہوتے تو تجھے مزہ چکھا دیتا۔ خیر، مزہ تو تم اب بھی چکھوگے جب تمہارے صاحب کو پتہ چلے گا کہ تم رات کی ڈیوٹی میں بجائے جاگنے کے سو رہے ہوتے ہو۔ چوکیدار چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ 5 تو بجنے والے ہیں، جیسے تیسے 2.5 گھنٹے گزار کر ابو کے اٹھنے کا انتظار کیا جائے اور ان سے آگے کا پوچھے۔ فصیح بھائی نے بہت اصرار کیا کہ ان کے فلیٹ پر چلیں، پر ان کے گھر بھی مہمان آئے ہوئے تھے، ہمیں منہ اٹھا کر ان کی طرف جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ چوکیدار نے آفس کھول دیا۔ فصیح بھائی کے ساتھ جا کر
حسن باہر سے جوس ڈھونڈ لایا تھا، سب نے پیا اور ذرا حواس بحال ہوئے۔ ہم واپس اسلام آباد آئے۔ ابو نے بتایا کہ میری رضا سے ابھی بات ہوئی تھی، جس نے بتایا تھا کہ 7 سال قبل وہاں کسی دلہن کا قتل ہوا تھا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ کیا واقعی؟ ہاں، اس نے بتایا تھا کہ اس کے دوست بحرین سے آئے تھے، وہ اس حصے میں مہمان ٹھہرے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے کی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی دلہن کو لے کر ہی آ گیا تھا۔ نامعلوم کیا قصہ ہوا، زیادہ تفصیلات نہیں معلوم، پر یہ پتا ہے کہ پہلی رات کی دلہن کا قتل ہوا تھا۔ ان لڑکوں پر پولیس کیس بھی بنا تھا، پھر بعد ازاں معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اصل بات آئی گئی ہو گئی۔ رضا کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے اور دوستوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہو وہ اسی سلسلے کی کڑی ہو۔ میں دم بخود ابو کی بات سن رہا تھا۔ اس نو عمر لڑکی کے ماتھے پر جڑا ٹیکا اور گردن سے ابلتا ہوا خون، اف، نہ جانے بیچاری کے ساتھ کیا بیتی ہوگی۔ اس کی روح اب تک بھٹکتی ہے۔ میں اور ابو افسوس کرتے رہے۔ ابو یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کب کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ قصہ ختم ہونے سے پہلے امی کی بھی سن لیں۔ میں نے ان کی پریشانی کے خیال سے ان سے واقعہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے لوٹے تیسرا روز تھا، میں ان کے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹا۔ مجھے آئے تیسرا روز تھا، وہ کچھ سلائی کر رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی، مری میں سب ٹھیک تھا نا؟ جی امی، میں نے آنکھیں چراتے ہوئے کہنے لگا۔ لیکن وہ جس روز صبح 7:45 بجے تم نے فون کیا تھا ابو کو، میں اس رات بہت پریشان تھی۔ میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا تھا، جیسے رات کا وقت ہے اور ایک ویران سی عمارت ہے، بہت اونچی، بہت سنسان، دھندلے بڑے بڑے شیشوں والی، اور جیسے وہ جگہ اس عمارت کی چھت ہے۔ اس کے سامنے والے حصے میں ذرا نیچے کسی کے بیٹھے ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی سوائے کتوں کے گرانے کے۔ اور پھر جس خوف سے میری آنکھ کھلی وہ یہ کہ مجھے لگا جیسے خدا نخواستہ تم اس بلڈنگ میں ہو۔ میں اٹھی تو خوف سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ بمشکل 3-4 دفعہ لا حول ولا قوت پڑتی رہی۔ پھر ذرا حواس قائم ہوئے تو تم پر دعا پڑھ کر دور سے پھونکی۔ واقعی امی جان، ماں ہوتی ہے، بچے کی ہر پریشانی کا اسے قبل از وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ماں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔